اور کتنی حسرت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ سے کوئی شامل نہیں ہوا، بلکہ مکہ سے امام نے اپنے سفیر کو بھیجا، اپنے سفیروں کو بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ 8 ذی الحجہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، اور 8 ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے جناب مسلم کے خط کی بنا پر رخت سفر باندھ کے جا رہے ہیں عراق کی جانب۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ سفر جاری رکھا، یہ منزلیں جاری رکھی، انشاءاللہ عرض ہوں گی بعد میں ہر منزل پہ کیا فرمایا، کہاں رکے، کس سے ملے، کیا تبادلہ ہوا، کیا رد عمل ہوا، کیا عمل ہوا، عرض ہوگا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ سید الشہداء علیہ السلام یہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچے۔ راستے میں کئی افراد ملے، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بہت ہی اس وقت کی نامدار شخصیت فرزدق شاعر ہیں، اور بہت عجیب و غریب شخصیت ہے جن کا تعارف الٹا ہوا ہے۔ ابھی بڑے عقیدت کی نگاہوں سے سارے فرزدق کو دیکھتے ہیں، اور بعض تو متاثر ہیں ان سے بہت شدید۔ عرض کروں گا فرزدق کا کردار کیا ہے۔ فرزدق کوفہ سے آ رہے ہیں اور امام علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اور فرزدق سے ملتے ہیں۔ امام نے پوچھا، اس سے تعارف کروایا اس نے، اور امام نے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ آپ نے آگاہ ترین فرد سے سوال کیا ہے، چونکہ میں کوفہ کے سارے حالات دیکھ کر آ رہا ہوں، اور کوفہ کے حالات بتا کے پھر اللہ حافظ کہہ کے گزر گیا۔ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے یہ فرزدق۔ عجیب و غریب شخصیت ہے۔ عرض کروں گا فرزدق کا پہلے کے کردار، امام حسین سے ملنے سے پہلے کا کردار، خلفاء کے زمانے کا کردار، امیر المومنین کے زمانے کا کردار، امام حسن کے زمانے کا کردار، اور امام حسین اور بعد کا کردار، امام حسین کے بعد اس شخص نے کیا کیا، فرزدق نے۔ یہ چھپی ہوئی شخصیات ہیں جن کا سرسری تذکرہ کربلا کے واقعہ میں گزرتے ہوئے ایسے اسنا بین السطور میں گزر جاتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کردار اور عمل کیا تھا ان کا۔ ایک منزل پہ امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں، ایک دوراہا جہاں سے ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کوفہ سے ہٹ کر نکلتا ہے، جب اس منزل پہ امام تشریف لے گئے، ایک شخص کوفہ کی طرف سے، ظاہراً 2 شخص تھے، 2 فرد آئے کوفہ کی جانب سے۔ امام علیہ السلام نے ان سے کوفہ کے حالات پوچھے، انہوں نے امام علیہ السلام کو عرض کیا کہ کوفہ میں آپ کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے کاروان کو روک لیا، اور روک کر اہل کاروان کو بتایا، بیویوں کو بتایا، بچوں کو بتایا، سوگواری کی حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے۔ پہلے مفصل عرض ہوا آپ کی خدمت میں جناب مسلم کا کردار۔ سید الشہداء نے یہ نمائندہ کوفہ جیسے شہر کے لیے انتخاب کیا، ان خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر جو اس ہستی کے اندر موجود تھیں۔ جناب مسلم گئے، منتشر کوفہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انہیں بیعت امام پر آمادہ کیا، ان کے آپس کے اختلافات کو دور کروایا، ان کے قبائلی مشکلات کو حل کیا۔ اور یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کوفہ کے اندر اتنا اتفاق و اتحاد جو جناب مسلم کی کوششوں سے عمل میں آیا، اور جو فوراً ہی ٹوٹ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ جناب مسلم نے جب کوفہ سے عہد و پیمان لے لیا، امام علیہ السلام کو سفیر بھیجا، خط بھیجا، سید الشہداء کو لکھ بھیجا کہ آپ آ جائیے۔ وہ پیغام امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا مکہ میں، اور پیغام پڑھ کر سید الشہداء علیہ السلام نے قافلہ تیار کیا اور 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ لیکن اس دوراہے پہ پہنچ کر امام علیہ السلام کو معلوم ہوا، کاروان کو روکا۔ جناب مسلم نے جب اہل کوفہ کو اکٹھا کر لیا، یہ خبر جس طرح امام سید الشہداء تک پہنچی، اسی طرح بنو امیہ کے نمائندوں نے شام تک پہنچائی، یزید تک پہنچائی۔ یہ کوفہ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے متفق ہو گئے، یکجا ہو گئے ہیں، شورش کے لیے تیار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں۔ اگر امام حسین کوفہ پہنچ آتے ہیں اور یہ کوفی سب امام کا ساتھ دیتے ہیں، شام کی شکست و نابودی یقینی ہے۔
यजीद की सरनगुनी यकीनी है। यजीद ने फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो बसरा का हाकिम था उसे बसरा की हुकूमत को बाकी कायम रखते हुए उबैदुल्लाह के पास ही रहे और उबैदुल्लाह को हुक्म दिया कि आप फौरन कूफा पहुंचे और कूफा में जनाब मुस्लिम ने जो माहौल बनाया है उसको ख़त्म करें। ये लाइन पहुंचा, अकेला पहुंचा कूफा के अंदर, रात के वक्त पहुंचा। जब कूफी आमादा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर हैं, ये निकाब पहनकर कूफा के अंदर दाखिल हुआ। कुछ सादा लहो कूफियों ने यह समझा कि इमाम हुसैन आ गए हैं, ये निकाब पहनकर, ये शख्सियत इमाम की है, और इमाम समझकर वालेहाना इस्तकबाल किया, आगे बढ़े और वो इनके दरमियान घोड़ा दौड़ाता रहा जांचने के लिए, देखने के लिए। इनके चेहरे खुले थे और उसने अपना चेहरा निकाब में ढांपा हुआ था, ये देखने के लिए कि कौन कौन इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, बैयत किए हुए हैं। जब सारे हालात का जायज़ा ले लिया तो अपने चेहरे से निकाब उलट कर उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूँ, अकेला आया। और जो कूफियों ने नाम सुना, जानते थे इसको, इसके बाप ने कूफा की हुकूमत की हुई थी, उबैदुल्लाह का नाम सुना हुआ था। जो ही उबैदुल्लाह का नाम सुना अहले कूफा ने सहम गए, डर गए। ये हजारों की तादाद में मुसल्लह और वो अकेला, और वहां पर उसे कुछ भी नहीं कहा बल्कि खौफ से भाग गए। और उबैदुल्लाह दारुल अमारा पहुंचा। नोमान इब्न बशीर जो पहले हाकिम था उसे माजूल किया, उसे शाम का खत सुनाया और उसे की सरजनश की कि तू नालायक और नाअहल है, तेरे होते हुए मुस्लिम ने कूफा के हालात बदल दिए। उसकी सरजनिश करके उसको माजूल करके खुद मुशावरीन हुकूमत को बुलाया और बुलाकर उनसे हालात पूछे कि बताओ। जब उन्होंने सारे हालात से आगाह कर दिया, कहा मुस्लिम कहाँ है? उन्होंने बताया कि मुस्लिम हानी इब्न उरवा के घर में है। हानी के घर में गए, लेकिन मुस्लिम पहले मुख्तार सकफी के घर में थे, वहां से तब्दील करके हानी इब्न उरवा के घर में गए और फिर शुरैक के घर में, फिर हानी इब्न उरवा के घर में। एक जासूस के जरिए इस लईन ने जनाब मुस्लिम का ठिकाना ढूंढ निकाला। लेकिन उससे पहले, इस रूपोशी से पहले, जनाब मुस्लिम ने पूरे कूफा को अहद व पैमान लेकर और क़याम व इनकलाब की मुकम्मल तैयारी कर ली। उबैदुल्लाह गया जनाब मुस्लिम को देखने के लिए एक बहाने से, अयादत के बहाने से, लेकिन जनाब मुस्लिम को वहां मख्फी रखा गया। कूफियों ने, हानी और उनके दीगर साथियों ने यह तय किया था कि जो ही उबैदुल्लाह आएगा हानी इब्न उरवा के घर में तो जनाब मुस्लिम वहां पर हमला करके इसको कत्ल कर देंगे। तवज्जो करें, ये मक्का थे, अब सैयदुश शुहदा मक्का में है और मक्कियों का किरदार और ये कूफियों का किरदार है। ये नहीं कहा कि जो ही उबैदुल्लाह हमारे घर में आएगा हम खुद उसको कत्ल कर देंगे, कहा जनाब मुस्लिम उसको कत्ल कर दें। बैयत की हुई है, तलवारें तेज की हुई हैं, रगड़ी हुई हैं, इनकलाब के लिए तैयार हैं, लेकिन उबैदुल्लाह के कत्ल का काम जनाब मुस्लिम को कहा कि आप करिए, ये काम आप करें। जनाब मुस्लिम ने उबैदुल्लाह को कत्ल नहीं किया और उन्हें बता दिया कि हम वो खानदान हैं जो कभी छुप कर किसी को फरेब देकर नहीं मारते, जब मारना हुआ तो मैदान में मारेंगे। उबैदुल्लाह आया, अपना टाइम गुजार के तसल्ली करके चला गया। बाद में जासूस के जरिए जनाब मुस्लिम का ठिकाना मालूम कर लिया और फिर हानी को दारुल अमारा बुला लिया। जब हानी इब्न उरवा को असीर कर लिया, हजरत मुस्लिम ने क़याम का ऐलान कर दिया। सैयदुश शुहदा की आमद से पहले हानी इब्न उरवा की आज़ादी के लिए जनाब मुस्लिम ने ऐलान कर दिया कि तमाम लश्कर जितना तैयार था, आमादा था, आ जाए, मैदान में आ जाए। सब आ गए मैदान के अंदर और दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया और मुहासरा करके कहा गया कि हानी इब्न उरवा को आज़ाद किया जाए। लेकिन इसी दौरान उबैदुल्लाह ने फिर चाल चली और उस चाल के जरिए जनाब मुस्लिम का लश्कर सारा दारुल अमारा के गिर्द से मुंतशिर कर दिया और वो चाल औरतों के जरिए चली। बाज तारीखों में कि 12,000 का लश्कर उस वक्त या 18,000 का लश्कर जनाब मुस्लिम इब्न अकील के साथ था, मुसल्लह, दारुल अमारा का मुहासरा किए हुए, और अंदर उबैदुल्लाह अपने चंद मुशीरों के साथ तन्हा, हानी इब्न उरवा को असीर बनाकर। इतने में औरतें मैदान में आ गई। इन्हीं जंगजुओं की खवातीन, इन्हीं बैयत करने वालों की खवातीन, यही जो इमाम हुसैन के लिए अब बेताब हैं, मुंतजिर, अल अजल कहने वालों की खवातीन, इन खवातीन को बुलाया और उन्हें वक्त दिया कि इस इतने वक्त के अंदर अंदर मगरिब तक, उन्हें वक्त दिया, मगरिब तक, गुरूब तक, जोहर के बाद बुलाया। तवज्जो करें,
ظہر کے بعد بلایا خواتین کو، ظہر کے وقت اپنے کارندوں کو اکٹھا کیا، ظہر کے بعد خواتین کو بلایا دارالامارہ میں، اور بلا کر عبید اللہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور انہیں کہا کہ یہ وقت ہے تمہارے پاس، غروب تک اپنے تمام مردوں کو مسلم سے دور کر کے گھروں میں لے جاؤ، اگر مجھے غروب کے بعد تمہارا کوئی مرد مسلم کے ساتھ نظر آ گیا، پھر اس نے ایک ایک کر کے دھمکیاں دینا شروع کی، میں کروں گا کیا، ان کے ساتھ کیا کروں گا اور تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کہا تمہارے مردوں کی تمہارے سامنے زندہ کھال اتاروں گا، ان عورتوں کو کہا تمہارے بچوں کی گردنیں تمہارے سامنے کاٹ دوں گا اور تمہیں سارے مجمع کے سامنے برہنہ کروں گا۔ یہ جب دھمکیاں عورتوں نے سنی، روتی ہوئی چیختی ہوئی میدان میں دارالامارہ میں آئیں، اور حضرت مسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سپاہی جنگجو وہاں آ کر اپنے اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اپنے اور عزیز کا ہاتھ پکڑا، روتی چلاتی ہوئی کوہرام برپا کر کے ایک ایک کر کے ان مردوں کو لے گئی۔ ایک عورت نہیں، اور بعض عورتوں نے یہ کردار ادا کیا، بعض مرد جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے بتایا کہ عبید اللہ نے یہ دھمکی دی ہے، انہوں نے عبید اللہ کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ اب ان عورتوں نے شوہروں کو دھمکی دی، اس عورت نے کیا کہا، شوہر کو کہا کہ اگر تو، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر کون تھا، کوفی، توجہ فرمائیں، یہ ہے کوفی، اس عورت نے، کوفی عورت نے جو امام حسین کی اپنے آپ کو تابع اور شیعہ بناتی تھی، جو امام حسین کو خط لکھنے والوں میں سے تھی، جو امام حسین کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر تو مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا میں ابھی تمام مردوں کے سامنے اپنے آپ کو یہاں پر عریان کر دیتی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا، وہ مرد روتا ہوا حسرت سے مسلم ابن عقیل کی طرف دیکھ کر اس نابکار عورت کے ساتھ چل پڑا، اور کرتے کرتے غروب سے پہلے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو اکثریت چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب مغرب ہوئی، آذان کا وقت ہوا، جناب مسلم نے اعلان کیا کہ نماز ہوگی، نماز کے بعد دوبارہ قیام جاری رکھیں گے، نماز کے لیے آئے۔ اس وقت تک ایک تعداد جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب امام جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز سے پہلے تعداد دقیق لکھی ہے کتنے لوگ اور اتنی صفیں تھیں، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھ کر جناب مسلم نے پیچھے جماعت کی طرف دیکھا تو ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، بالکل مسجد کوفہ میں تنہا، اکیلے، سب گھروں کو جا چکے، کچھ کو عورتیں لے گئیں، کچھ کو عبید اللہ کی دھمکیاں لے گئیں، کچھ کو حالات کا خوف لے گیا۔ اب وہ مکی تھے، مکی پہلے ہی مخالف تھے، یہ پہلے ہی امامت کے حامی نہیں، یہ پہلے ہی اہل مکہ اہل بیت کے طرفدار نہیں، یہ پہلے ہی امام حسین کو اپنا نہیں سمجھ رہے، اور پہلے ہی امام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر چکے۔ اگر مکہ میں 8 ذی الحجہ کو فرزند زہرا تنہا انہی ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے مکہ سے بھی نکل رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ مکہ میں کوئی تھا ہی نہیں جس سے توقع ہو، لیکن انہوں نے تو خط لکھ کے بلایا تھا، انہوں نے تو تقاضا کیا تھا، انہوں نے تو الاجل کہا تھا۔ تنہا وہاں پر جناب مسلم اب کس کے گھر میں جائیں، کہاں پناہ لیں؟ یہ کیفیت ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ درد میں اور آپ نہیں درک کر سکتے۔ 40,000 کا لشکر ہو، 18,000 میدان میں ساتھ ہوں، اور پل بھر میں تنہا چھوڑ کے سب چلے جائیں، اور جناب مسلم اب بار بار خیال آ رہا ہے، نہ اپنی تنہائی کا خیال، یہ آ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ کوفی تیار ہیں، کوفی آمادہ ہیں، میں نے تو امام کو لکھ بھیجا ہے امام جلدی آ جائیے، شہر کوفہ تیار ہے، یقیناً امام روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اب جناب مسلم کو اپنا خیال نہیں ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں، بلکہ رہ رہ کے یہ خیال آ رہا ہے اب کس طرح سے میں حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ مولا کوفہ نہیں آنا، کوفی قابل اعتماد و قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اسی سوچ میں جناب مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئے، تلوار پہ دستے پہ اپنا ماتھا رکھ کر۔ اس گھر کا دروازہ بار بار کھلتا، ایک خاتون دیکھتی گھر کے باہر ایک جوان بیٹھا ہے، ایک دفعہ در کھول کے دیکھا، بند کر دیا، دوبارہ در کھول کے دیکھا بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگی اے جوان میں اکیلی خاتون ہوں، تیرا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں، میں تقاضا کرتی ہوں یہاں سے اٹھ جا، کسی اور جگہ چلا جا۔
لیکن جوان فقط نگاہیں اٹھا کے دیکھا اس خاتون کو اور پھر نگاہیں جھکا کے بیٹھ گیا. یہ عورت اندر چلی جاتی ہے, باہر آتی ہے. جب تیسری دفعہ اس نے در کھول کے دیکھا کہ جوان اسی طرح بیٹھا ہوا ہے تو پوچھنے لگی, اے جوان تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ جناب مسلم نے کہا, اگر ہو سکے تو ایک کاسا پانی کا دے مجھے. یہ خاتون جاتی ہے اپنے گھر سے پانی, آخری پانی ہے, یہ جناب مسلم کے تقاضا ملا, پانی پلایا. جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی کے بعد وہ خاتون توعہ نام ہے اور کہتی ہے, اے جوان اب میں تقاضا کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں, میرا در چھوڑ جا, میں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوں. وہ صبح سے گیا ہوا ہے, شام ہو گئی اب تک نہیں آیا, شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں. جناب مسلم نے نگاہ اٹھا کے کہا, تو کہتی تو ہے یہاں سے اٹھ کے چلا جا, لیکن یہ تو بتا کہ کہاں جاؤں, اس بے وفا شہر میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگی, کیا تو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ فرمانے لگے, نہیں میں کوفہ کا رہنے والا نہیں. پوچھنے لگی, کہاں سے ہیں؟ جناب مسلم نے جواب دیا, میں مدینہ سے آیا ہوں. کہنے لگی, مدینہ سے آئے ہیں, کون ہے مدینہ سے؟ بتا دیا, میں مسلم ابن عقیل ہوں, میں امام حسین کا سفیر ہوں, میں امام حسین کا نمائندہ ہوں, میں امام حسین کا بھائی ہوں, مجھے بھیجا گیا تھا کوفیوں سے بیعت لینے کے لیے. تو میں نے کوفیوں کا حال دیکھ کر, کوفیوں کا ظاہر دیکھ کر, کوفیوں کی بیعت دیکھ کر میں نے اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا ہے کہ مولا کوفہ آ جائیے. اب میرے مولا یقیناً خط مل گیا ہوگا, وہ بیبیوں کو لے کر چل پڑے ہوں گے. تو اب کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے, کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے. اب تو مجھے کہتی ہے یہاں سے چلا جا, تو مجھے بتا کہاں جاؤں؟ یہ ان مخلص خواتین میں سے ہے, مومن خواتین میں سے ہے, وہ جو مغرب سے پہلے عصر کے وقت آئیں, اپنے مردوں کے ہاتھ پکڑ کے لے گئیں. وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتی تھیں, وہ بھی شیعہ خاتون تھیں, لیکن وہ شیعہ خاتون کہاں اور یہ شیعہ خاتون کہاں کہ جب نہتے ہو گئے مسلم, جب تنہا ہو گئے مسلم, جب مردوں کی نامردی ہو گئی اور نامرد بن گئے, غیرت مر گئی, تو یہ خاتون در کھولتی ہے, مسلم بسم اللہ, میرے مولا کا نمائندہ بسم اللہ, اب تیرا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, تجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں, میرا گھر تیار ہے. اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا تو مسلم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے, میرا بیٹا تو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, میرا بیٹا تو دشمن ہے مسلم کا, اب اپنے گھر میں دشمن سے کیسے بچاؤں؟ اپنے گھر کا ایک کمرہ انتخاب کرتی ہے, اس گھر میں جناب مسلم کو کھانا دیتی ہے, جناب مسلم کے لیے بستر بچھاتی ہے اور آرام کا کہہ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتی ہے. دیر وقت کے بعد اس کا بیٹا جب واپس آتا ہے, یہاں روایات میں مختلف الفاظ ہیں, لیکن مستند روایت کے مطابق جناب مسلم نے خواب دیکھا ہے. عالم خواب میں جناب مسلم نے رسول اللہ کو دیکھا, زیارت امیر المومنین کی اور زیارت کی جناب سیدہ کی زیارت کی, اور جناب سیدہ رو کے مسلم کو رہی ہیں, مسلم بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے, اب غربت کے عالم میں ہمیں مزید منتظر نہ رکھو. جب جناب مسلم کو یہ خواب آتا ہے تو جناب مسلم پریشان ہو کر جاگ جاتے ہیں اور اس جاگنے میں آواز نکلتی ہے. اس آواز کو اس کا بیٹا سن لیتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے اس کمرے کے اندر کون ہے. وہ بہانہ کرتی ہے کہ شاید کوئی چیز ہوگی جس نے کچھ حرکت کر دی, لیکن اسے شک پڑتا ہے. جب دروازہ کھولتا ہے تو کہنے لگا جس کی تلاش میں دن بھر گھومتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے. یہ لئین جاتا ہے دارالامارہ میں, عبید اللہ کو اطلاع دیتا ہے. عبید اللہ نے دستہ روانہ کیا کہ جناب مسلم کو اسیر کر کے لے آؤ. یہ دستہ آ جاتا ہے اور آ کر دھمکی دیتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, تقاضا کرتے ہیں کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. اللہ اکبر. کوفہ کے اندر اور ایسی مجاہدہ, کوفہ کے اندر اور ایسا جذبہ, کوفیوں کے اندر ایسی خاتون باہر نکلتی ہے دروازے کے دونوں کوڑ کو ہاتھ میں لے کر, کہتی ہے کہ خبردار مسلم میرے مہمان ہیں, سارا کوفہ بے وفا ہے, جب تک میں زندہ ہوں کوئی مسلم تک جا نہیں سکتا. ان لعینوں نے دھمکی دے دی, کہنے لگے تو اگر تو نے دروازے سے نہ ہٹی, دروازہ نہ کھولا, ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے. جب آگ کا نام آیا, عزادارو, جب آگ کا نام آیا, جب آتش کا نام آیا تو جناب مسلم در کے پیچھے سے آئے. مسلم نے جو توعہ کو کہا ہٹ جا, اے مومنہ بی بی ہٹ جا, اے توعہ تو ہٹ جا. یہ قوم وہ ہے جب آگ کی دھمکی دیتی ہے تو پھر آگ لگا دیتی ہے. تو جناب مسلم کو وہ مدینہ کا جلتا ہوا دروازہ نظر آیا.